بیت المال اسیس کرے گا کہ ٹرک کس جگہ پہ کتنی دیر کے لیے رکتا ہے اور کیا وہ پرسکرائب اسٹیشنز پہ جا بھی رہا ہے، کیونکہ ڈرائیورز کو مینٹین کرنے کے لیے ہم نے جی پی ایس لوکیٹر بھی ٹرکوں میں لگوا دیے سر۔ یہ ہے ٹرک کا سر مین نقشہ، یہ اس کا مین ہے سر۔ یہاں پہ فلور آٹا سٹور کیا جاتا ہے سر، یہاں پہ جو کھانا سبزیاں دالیں آٹا وہ ساری یہاں پہ سٹور کی جاتی ہیں سر۔ سرونگ ونڈو سامنے رکھی گئی ہے، 2 چولہے سر اس جگہ پہ، ایک تندور ہے سر۔ یہاں پہ آٹا گننے کا وہ پورا پاٹ بنایا گیا سر، اور وہاں پہ آٹا گننے کا اور وہ آٹے کا پاٹ آخری میں ہے سر۔ بریکٹ فین لگے ہیں، برنرز ہیں، باقاعدہ سٹووز ہیں سر، اور 26 کلو کے 2 پتیلے وہ رکھنے کی کھانا پکانے کی پراپر اسپیس رکھی گئی ہے، اور ڈیٹا انٹری آپریٹر بھی اندر ہی بیٹھتا سر۔ جی اس میں آپ کو دکھاتا ہوں سر، ڈسپوزل باکسز بڑے زبردست ڈیزائن کیے، بڑے چھوٹے سے جی باکسز سر، کیونکہ وہاں پہ آبویسلی پلیٹ دینا مشکل تھا اور واپسی ان کو لانا مشکل تھا، تو ڈسپوزیبل باکسز ہیں تو بڑے سستے میں پڑے اور وہ لوگ کیری کر کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ واپسی پہ ہمارے لوگ ان کو اکٹھا بھی کرتے ہیں۔ جب ہم جانے لگتے ہیں جو لوگ پھینک کے چلے جاتے ہیں ہم ان کو اکٹھا کر کے بھی ساتھ جاتے ہیں تاکہ گند نہ پھیلے سر۔ سر یہ ٹائمنگز ہے، تو پہلا روٹ جو آپ فیصلہ کیا سر کہ یہ بی بی ایچ ہاسپٹل صبح 11 بجے جائے گی، وہاں پہ لنچ سرو کرے گی، اور اسی جگہ پہ شام کو 5 بجے پھر دوبارہ گاڑی سروس ہو کے آئے گی۔ لیاقت باغ 12:15 بجے لنچ سرو کرے گی، اور شام کو 6:15 بجے دوبارہ ڈنر سرو کرنے پھر اسی جگہ آئے گی، اور کینٹونمنٹ ہاسپٹل میں دوپہر 1:30 بجے اور پھر شام کو 7:30 بجے ڈنر سرو کرنے کا۔ ادھر آپ نے چیک کر لیا ہے کہ وہاں سب سے ایک دفعہ ٹرک چلایا سر، پہلی جگہ کے اوپر ٹرک ریفیل ختم ہو گیا تھا، تو ہم جو پلان کر رہے تھے 250 میلز وہ 750 پہ چلا گیا، اتنی ڈیمانڈ اس جگہ پہ کریٹ ہونی شروع ہو گئی، تو آئی ہوپ کہ 3 اسٹیشن پہ پہنچے، لیکن ابھی کیونکہ پائلٹ ہے لیٹ سی آگے کیسے پرووائڈ کریں۔ اور ہم نے اپنی ایگزسٹنگ جو لنگرز ہیں ان کی لوکیشنز کو بھی سامنے رکھا ہے کہ ان سے بھی ایٹ اے ڈسٹنس ہوں۔ سر یہ دوسرا ہے فیض آباد، کھنہ پل اور پی ڈبلیو ڈی، اس کی بھی ٹائمنگ وہ 11 اور 5، 12:15 اور 6:15 اور 1:30 بجے سے لے کے 7:30 کے درمیان سر۔ یہ اس کا روٹ پلان ہے سر۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو ویری مچ سر۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں پناہ گاہ کا دورہ کیا۔ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا کہ پروگرام کا آج آغاز کر دیا گیا، جس کے تحت موبائل ٹرک کے ذریعے لوگوں کو کھانا فراہم کیا جائے گا۔ مخیر حضرات کی اس میں مدد بھی شامل ہوگی، جس طرح ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بریفنگ دی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم پہلے ہی مسافر خانوں، ہسپتالوں میں خصوصی طور پر یہ جو ٹرکس ہیں، موبائل ٹرکس ہیں، یہ کھانا فراہم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو مزدور طبقہ ہے اس کو کھانا فراہم کیا جائے گا، جو غریب طبقہ ہے، ہائیجین کا خیال رکھا جائے گا۔ اور اب یہ جو ٹرک ہے جس سے یہ کھانا فراہم کیا جائے گا، وزیر اعظم عمران خان کو اس ٹرک کا دورہ کرایا جا رہا ہے کہ یہاں پر صفائی کا، ہائیجین کا کس طرح خیال رکھا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، یہ ٹرک ہیں جو کہ 3 وقت کا کھانا مہیا کریں گے مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پہ جہاں پر لوگوں کا ڈیٹا مرتب کر لیا گیا ہے اسکینر کے ذریعے، اور پوری انتظامیہ جو ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے۔ 5.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو کھانا فراہم کریں۔ ایم ڈی بیت المال کی جانب سے بھی یہی کہا گیا، انہوں نے بھی بریفنگ دی، اور انہوں نے کہا کہ مسافر خانوں، اسپتالوں میں خصوصی طور پر یہ ٹرکس جو ہیں وہ کھانا فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کو دکھایا جا رہا ہے، اس ٹرک کا معائنہ کرایا جا رہا ہے، پہلے اس پر بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ ہائیجین کا خیال کس طرح رکھا گیا ہے، یہ ٹرک کس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں، ان میں جو کھانا پکے گا وہ کس طرح لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، اس پروگرام کے تحت کتنے لوگوں کو کھانا فراہم کیا جا سکے گا، اور 3 وقت کا گرم کھانا، تازہ کھانا اسی وقت پکا کے لوگوں کو یہ موبائل ٹرکس مہیا کریں گے۔ یہ مختلف روٹس پر یہ ٹرک ہوں گے، اور یہ ٹرکس مختلف روٹس پر رہتے ہوئے مختلف شہروں میں یہ کھانا فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ بھی دی جا رہی ہے، اس ٹرک کا معائنہ بھی کرایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا کہ پروگرام کا آغاز آج کیا گیا، اور پناہ گاہوں، لنگر خانوں کے بعد یہ احساس پروگرام کے تحت ہی ایک اور پروگرام ہے، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اس کا نام ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کو اب جو کھانا فراہم کریں گے موبائل ٹرکس، ان کا معائنہ کرایا جا رہا ہے۔ ہائیجین کا کس طرح خیال رکھا گیا ہے، کس طریقے سے کھانا یہاں پکایا جائے گا، اس کھانے کی فراہمی کس طرح سے کی جائے گی، اس ٹرک کو ڈیزائن کس طرح کیا گیا ہے، ہائیجین کا خیال اس ٹرک میں کیسے رکھا گیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کھانا یہاں پر کچھ لوگوں کو دے بھی رہے ہیں۔ یہ آپ اس وقت کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ آج باقاعدہ طور پر احساس پروگرام کے تحت کوئی بھوکا نہیں سوئے گا کہ پروگرام کا حکومت نے آغاز کر دیا ہے، اور بتایا گیا کہ مخیر حضرات کی مدد کے ساتھ اور مختلف جو گروپس ہیں ان کے ساتھ کولیپس کیا گیا ہے، اور 5.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، اور اب مزید اس کی تعداد کو بڑھایا گیا ہے۔ مسافر خانوں، ہسپتالوں،
خصوصی طور پر یہ ٹرکس وہاں جائیں گے اور وہاں پر یہ کھانا فراہم کریں گے. ساتھ ہی ساتھ جو مزدور طبقہ ہے جو فیکٹریز کے باہر یہ ٹرکس جو ہیں وہ سرکولیٹ ہوں گے, وہاں پر جائیں گے موبائل ٹرکس جن میں تازہ کھانا ہوگا, تازہ گرم کھانا لوگوں کو 3 وقت کے لیے فراہم کیا جائے گا. اور سینیٹر فیصل جاوید بھی ابھی گفتگو کریں. وزیر اعظم عمران خان اس وقت گفتگو کرنے کے لیے آ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا ہے اپنے احساس پروگرام کی پوری ڈپارٹمنٹ, ثانیہ آپ کو, شہزادہ سیکٹری احساس آپ کو, اور بیت المال میں ساری آپ کی ٹیم جو بیت المال کیا, میں سب کو آج مبارک دینا چاہتا ہوں. یہ جو 2 چیزیں ہیں, ایک تو جو ہمارے پناہ گاہ ہیں, مجھے تو اس کا اتنی خوشی ہوتی ہے پناہ گاہ کو دیکھ کے, کیونکہ وہ لوگ جو مستحق ہیں, جو محنت کش ہیں, جو پیسہ کماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے بیوی بچوں کو, ان کے لیے محنت کرتے ہیں. اور آج کل کے مہنگائی کے زمانے میں تو جو جتنا بھی وہ پیسہ بچا سکیں وہ پیسہ اپنے گھر بھیج سکتے ہیں. تو اس لیے پناہ گاہ کی ان علاقوں میں جدھر محنت کش وہ مزدور جو کہ سب سے مشکل کام کر رہے ہیں, ایک تو یہ پناہ گاہ ان کے لیے ایک نعمت ہے. اور انشاءاللہ ابھی ہم نے جو شروع کیے ہیں, یہ جو سٹینڈرڈائز جن کے اوپر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی مجبوری میں کوئی انسان جب یہاں آتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو عزت دیں, اس کو صحیح طرح ٹریٹ کریں, اس کو اس طرح نہ کریں کہ جس طرح ہم بدقسمتی سے کئی دفعہ اپنے کمزور غریب طبقے کو ٹریٹ کرتے ہیں. ان کا ہم پوری طرح دھیان رکھیں, ان کو اچھا کھانا دیں, ان کو صاف ستھرا رہنے کا ماحول دیں. اور یہ جو پہلے ہم نے شروع میں جب پناہ گاہ بنی تو اس میں آہستہ آہستہ سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی. تو یہ جو اب ہم نے پناہ گاہ بنائی ہیں, یہ میں خاص طور پہ احساس اور آپ کو خاص طور پہ یہ اس کی بھی مبارک دیتا ہوں کہ اب ان کی سٹینڈرڈ اچھی آپ نے کر دی ہے. اور اب میں دیکھتا ہوں صاف کھانا ہے, صاف رہنا ہے, لیکن اس کو مسلسل آپ نے دیکھنا ہے. مسلسل آپ نے اس کو دیکھنا اس لیے ہے کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو کام کرنے والے ہیں, اور وہ ابھی تک تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ پوری محنت سے کام کریں, لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں ہماری ایک بدقسمتی سے ہماری سوچ بن گئی کہ جب غریب آدمی کو دیکھتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ جی اس کو خاص ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں, اگر گندا بھی کھانا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو آپ نے بہترین ان کا دھیان رکھنا ہے. اور جو دوسرا یہ آج ہم آغاز کر رہے ہیں اپنا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے پاکستان میں. ہمیں اپنا ملک کے اندر دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے کئی ایسے علاقے ہیں جدھر لوگ بھوکے سوتے ہیں, جدھر ان کو کھانا نہیں ملتا اور دے نہیں سکتے. کئی دفعہ دہاڑی دار ہوتے ہیں, نہیں اگر ان کو دہاڑی لگی تو وہ گھر میں کئی دفعہ بھوک ہوتی ہے. تو ہم جو اس کو ایک فلاحی ریاست بنانے جا رہے ہیں, یہ اس کا آغاز ہے کہ ہم ان کے لیے ہمارے یہ وینز پھریں, اور پھر سارا وقت آپ دیکھیں کہ وہ کون سے ایسے علاقے ہیں جدھر سب سے زیادہ غریب بستیاں ہیں, جدھر وہ لوگ ہیں جدھر بھوک زیادہ ہے. تو یہ ہمارے یہ تو آغاز ہے, اس سے ہم بڑا چیز سیکھیں گے, کیونکہ جب یہ شروع ہوگا پوری طرح, آج ابھی آپ نے مجھے پتہ ہے پائلٹ کیا ہوا ہے, لیکن جب ابھی اسلام آباد میں ہم چلائیں گے اور پنڈی میں, تو ہمیں کئی چیزیں سامنے آئیں گی, کئی چیزیں ہم سیکھیں گے اس سے, کیونکہ پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. تو اس کے اندر ہم پھر مسلسل اس کو امپروو کرتے جائیں گے. آپ نے اس کا اور بڑا اچھا کیا کہ اس کا پورا اب ریکارڈ رکھ رہے ہیں, آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا, اور پھر آپ کو شروع میں پوچھنا بھی پڑے گا کہ کیا کیا ایکسپیرنس ہوا, کیا مسئلے آئے, اور اس میں مسئلے آئیں گے
تو وہ اپنے مسلسل وہ مسئلے حل کرتے رہنا. اور یہ میری خواب یہ ہے کہ یہ ایک اس طرح کی سروس بن جائے گی کہ سارے پاکستان میں ہمارے یہ ٹرک پھریں گے, اور خاص طور پہ شہر کے علاقوں میں جدھر کئی غریبوں کی بستیاں ہیں, جدھر بھوک زیادہ ہے, تو یہ ان لوگوں کے اوپر یہ سارے علاقوں کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. اور مجھے جو اپنی قوم کو میں جانتا ہوں, کیونکہ میں نے سب سے زیادہ پیسہ پاکستانی قوم نے مجھے دیا آج تک, کسی نے اتنا زیادہ پیسہ نہیں اکٹھا کیا, تو جب وہ ان کو اعتماد ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کا کام کر رہی ہیں, یہ ہمارے جو ٹرک جائیں گے, یہ جو کچن جائیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت لوگ آئیں گے. اور ابھی سے بہت لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں اس میں. ہمارے ملک میں بڑے کھل کے لوگ, بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں, اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اس میں شرکت کریں گے. تو ہم نے, میرا جو خواب ہے کہ ہمارے یہ پناہ گاہ بھی ہر اس علاقے میں ہوں گی جدھر مزدور محنت کش آتے ہیں, تاکہ وہ رات یہاں ٹھہر سکیں اور ان کو کھانا مل سکے. اور یہ ہمارے جو ٹرک وہ ساری جگہ جائیں گے جدھر جدھر ہماری غریب بستیاں ہوں, جدھر لوگ بھوکے ہوں. اور دو اور چیزیں ہیں. ایک انشاءاللہ جو ہماری سب سے بڑا, میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا کام ہو رہا ہے, وہ دو ہمارے جو صوبے ہمارے نیچے ہیں, پختونخوا اور پنجاب, اور انشاءاللہ گلگت بلتستان جدھر ہماری گورنمنٹ ہے, ادھر ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں کہ سارے جتنے بھی شہری ہوں گے ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. ہر خاندان کے پاس کارڈ ہوگا کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں, کسی بھی خاندان. تو اگر کوئی بیماری ہو کسی میں, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو وہ کارڈ ان کو موقع دے گا کسی ہسپتال, صرف سرکاری ہسپتالوں میں نہیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتے ہیں. یہ میرا بہت بڑا خواب تھا کہ پاکستان میں جس طرح بڑے بڑے امیر ملکوں میں اس طرح کے سسٹم ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی آئے. اور جو چوتھی چیز انشاءاللہ جون کے اندر ہم لے کے آ رہے ہیں, جون کے اندر ہم ایک ایسا پروگرام احساس کا لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں ہم مہنگائی کے دور میں ہم ڈائریکٹ تقریباً اپنی کتنے خاندان, یعنی تقریباً 3 کروڑ خاندانوں کو, 3 کروڑ خاندان کا مطلب کہ آدھی آبادی سے بھی زیادہ, ان کو ہم ڈائریکٹ سبسڈیز دیں گے, ان کے اکاؤنٹس پہ پیسے بھیجیں گے. ان کے لیے مثلا اگر آٹے کی قیمت دنیا میں اوپر جا رہی ہے, ساری دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, صرف پاکستان کا ہی نہیں مسئلہ, کیونکہ یہ جو کرونا کی وجہ سے مسئلے آئے ہیں ساری دنیا میں, تو ہم ان کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے تاکہ وہ ان کے لیے گھی یا آٹا یہ مہنگا ہو تو گھروں کے اندر ڈائریکٹ پیسہ جائے. اور پھر کسانوں کے لیے بھی ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ پیسے دیں گے, یہ جو کھادیں استعمال کرتے ہیں ان کی جب قیمتیں, تاکہ کسانوں کے لیے بھی ان کے خرچے کم ہوں, وہ ان کو بھی ڈائریکٹ سبسڈی. ایک نیا پاکستان میں کہ انقلابی سسٹم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ جون سے جب ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا ڈیٹا, 70% کمپلیٹ ہو گیا, 30% رہ گیا, تو انشاءاللہ جون تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پھر ہم گھروں کو ڈائریکٹلی پیسہ پہنچائیں گے, بجائے یہ کہ ایک اوور آل سبسڈی دے, ڈائریکٹ سبسڈی. اور تقریباً یہ 3 کروڑ خاندانوں کو کور کرے گی. اگر ان کے بچے ملا لیں تو تقریباً آدھی سے زیادہ ہماری آبادی کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے. میں پھر سے آپ کو آج اساس کو اور بیت المال کو, دونوں کو, آپ کو میں خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست کام کا آغاز ہوا ہے. شکریہ. خطاب کر رہے تھے, کوئی بھوکا نہیں سوئے گا پروگرام کا آغاز آج کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ محنت کش افراد کے لیے پناہ گاہیں ایک نعمت سے کم نہیں, پناہ گاہیں فلاحی ریاست کی منزل کی جانب ایک آغاز ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقریباً 3 کروڑ لوگوں کو ہم جون میں سبسڈی دیں گے. پناہ گاہوں سے محنت کش افراد باعزت طور پر کھانا کھا سکیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مبارکباد پیش کی, اور انہوں نے عون عباس جو کہ ایم ڈی بیت المال, انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں, آپ نے بہت بہتر طریقے سے اس چیز کو چلایا ہے. اور آج جس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے, اس سے موبائل ٹرک کے ذریعے لوگوں کو 3 وقت کا گرم اور تازہ کھانا فراہم کیا جائے گا.
اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ محنت کش افراد کے لیے پناہ گاہوں کا ہم نے قیام کیا ہے اور یہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہیں اور یہ ایک آغاز ہے فلاحی ریاست کی منزل کی جانب۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے محنت کش افراد باعزت طریقے سے کھانا کھا سکیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ جہاں سب سے زیادہ مستحق افراد ہیں وہاں پر یہ پناہ گاہیں فراہم کی جائیں گی۔ اور جون میں انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ خاندانوں کو براہ راست سبسڈی فراہم کریں گے۔ یہاں پر ایک خبر ہے NA-75 ڈسکا کے ضمن انتخاب کے حوالے سے تاریخ تبدیل ہو گئی ہے۔ اب یہ مارکہ 18 مارچ کو نہیں بلکہ 10 اپریل کو ہوگا۔ ضلعی افسران کی معطلی اور تبادلوں کی وجہ تاریخ تبدیل کی ہے۔ یہ اعلامیہ حکومت پنجاب نے تیاریوں کے لیے وقت مانگا تھا۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے NA-75 ڈسکا جس کے ضمن انتخاب کی تاریخ کو اب تبدیل کر دیا گیا ہے۔